السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مدد کے نئے پیکیجز ملک کی قومی معیشت کے لیے بہت مثبت ہیں۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے ملک کی کوششیں تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہیں۔ اسرائیل نے کل رات غزہ کی پٹی پر جنگی طیاروں اور توپ خانے سے حملے کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہاں سے ایک راکٹ داغا گیا تھا۔ میانمار میں حزب اختلاف نے فوجی انقلاب کی مزاحمت کے لیے ایک قومی متحدہ حکومت قائم کر لی ہے۔ اور امریکہ کے ایک شہر میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم 8 اشخاص ہلاک اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکی کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر مدد کے جن نئے پیکیجز کا اعلان کیا ہے وہ ملک کی حکومت کی جانب سے نجی شعبے کی مدد اور سہارے کی ایک عملی مثال ہے، تاکہ یہ شعبہ کورونا وبا کا بھرپور مقابلہ کر سکے۔ اور یقینی طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ نئے پیکیجز حوصلہ افزائی کی بہترین مثال ہیں، اور ان کے ذریعے نجی شعبہ مزید طاقتور ہوگا اور پائیدار ترقی اور ڈیولپمنٹ کے راستے پر آگے بڑھے گا کہ ملک کی قومی معیشت اور اکانومی میں لیکوڈیٹی کے اضافے سے یہاں کی اکانومی مزید پھلے پھولے گی۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 978 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 613 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے صحت پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,72,598 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 10 مریض وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 39، 40، 47، 54، 57، 62، 64، 69، 75 اور 76 برس تھیں۔ اس وبا سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی روک تھام میں کہیں تساہل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ملک کے تمام متعلقہ ادارے پوری سرگرمی کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان میں ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ملک میں اب تک ویکسین کی 1,209,648 ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر دی جانے والی ڈوزز کی تعداد 26,457 ہے۔ امریکہ نے سعودیہ پر کیے جانے والے حوثیوں کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان میں کل جازان پر کیا جانے والا حملہ بھی شامل ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ٹیڈ برائس نے کہا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے کیے جانے والے اس قسم کے کام اس کے علاوہ کسی کی مدد نہیں کرتے کہ یمن کے بارے میں کشمکش اور محاذ آرائی برقرار رہے، جبکہ اب یہ لڑائی اپنے 7ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جبکہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے 2 نمائندے اقوام متحدہ کی قیادت میں کی جانے والی امن کوششوں کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور حوثیوں کے یہ کام ان کوششوں اور عالمی برادری کے اس عزم کو دھمکی دینے کے مترادف ہے کہ یہ کشمکش ختم کرائی جائے۔ اسرائیل نے اس کے جنوبی حصے کی طرف ایک میزائل داغے جانے کے بعد کل رات غزہ کی پٹی پر فضائی اور توپ خانے سے حملے کیے ہیں۔ فلسطینی ذریعوں نے بتایا ہے کہ اسرائیلی توپوں نے
پٹی کی سرحدوں پر لگائی گئی باڑ کے قریب حماس تحریک کے فوجی ونگ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان ذریعوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی کے وسطی اور جنوبی حصوں میں القسام بریگیڈ کے تربیتی ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں ہونے والے نقصانات کی ابھی تفصیلات موصول نہیں ہوئیں۔ ترکی کی وزیر خارجہ مولود چاوش اوگلو نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کا ایک وفد اگلے مہینے مئی کے اوائل میں مصر کا دورہ کرے گا اور اس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ گزشتہ کئی سالوں کی کشیدگی کے بعد اب ان تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انقرہ اور قاہرہ اوپننس کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور اگلے عرصے میں دو طرفہ دورے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قالیباف نے آج جمعے کے روز کہا ہے کہ تہران 60% تک یورینیم کو افزودہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایرانی سائنسدان 60% تک افزودہ یورینیم پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ میانمار میں آنے والے فوجی انقلاب کے کمانڈروں کو ایک واضح چیلنج میں وہاں کی حزب اختلاف نے ایک قومی متحدہ حکومت قائم کر دی ہے۔ اس میں پارلیمنٹ کے معزول کیے گئے ممبران، نسلی تنظیموں کے افراد اور انقلاب مخالف احتجاجی تحریک کی نمایاں شخصیتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ مارشل لاء کے مخالفین نے اس سے پہلے آج پورے ملک میں خاموش ہڑتال کرنے کی اپیل کی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ وہ انقلاب مخالف احتجاجی تحریک میں اب تک قتل کر دیے جانے والے 700 سے زیادہ افراد کے سوگ میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اب افغانستان کے بارے میں امریکی موقف کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کابل میں ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان کا پارٹنر ہے۔ انتونی بلنکن نے یہ بیان امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے اس بیان کے پس منظر میں دیا ہے کہ امریکہ اس سال ستمبر تک افغانستان سے اپنی تمام فوجیں واپس بلا لے گا اور اس طرح امریکہ کی سب سے لمبی جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے عہد کیا ہے کہ افغان عوام دیکھیں گے کہ واشنگٹن کس طرح افغانستان کی مدد کرنے کا پابند رہتا ہے۔ بلنکن نے زور دے کر کہا ہے کہ طالبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور افغانستان سے امریکی اور نیٹو کی فوجوں کے انخلاء کے پس منظر میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی سیاسی اور انسانی مہم جاری رکھے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں کے انخلاء کا پورے ملک پر اثر پڑے گا، لیکن اقوام متحدہ افغان عوام کی مدد جاری رکھے گی اور نئے حالات میں اپنے آپ کو ڈھال لے گی۔ یونان کے وزیر خارجہ نکوس ڈینڈیاس نے انقرہ میں اپنے ایک پریس کانفرنس میں اپنے ترک ہم منصب مولود چاوش اوگلو کے ساتھ الفاظ کی جنگ چھیڑ دی۔ انہوں نے اپنی گفتگو کی ابتدا تو اس امید کے اظہار سے کی تھی کہ دو طرفہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جلد ہی وہ پریس کانفرنس دو طرفہ الزامات کا تبادلہ بن گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان بحر روم میں سرحدی اختلافات کی وجہ سے گزشتہ کئی مہینوں کی کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش میں دونوں فریقوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اختلافی نکات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے درمیان بحران کو ختم کرنے کے وسائل پر بات کی تھی۔ واشنگٹن کی جانب سے ماسکو کے خلاف پابندیوں کے ایک نئے پیکج کا اعلان اور پھر 10 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ روس یوکرین میں مداخلت کر رہا ہے اور وہ امریکہ کے خلاف کیے جانے والے سائبر حملوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب ولاڈیمیر پوٹن کو امریکی انتخابات میں مداخلت پر متنبہ کرتے ہوئے دھمکی دے دی ہے کہ ان پابندیوں سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔
ادھر روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخروفا نے کہا ہے کہ امریکہ کی ان پابندیوں کا جواب لازمی اور حتمی ہے اور ان کا ملک برابری کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ماسکو کے خلاف اس امریکی شدت میں اضافے کا جواب دے گا۔ اور امریکہ میں تشدد کے واقعات کی تکرار ہونے لگی ہے اور اب شہر انڈیانا پولیس میں ہوائی اڈے کے قریب میڈیکس کمپنی کے تابع ایک یونٹ میں کم از کم 8 اشخاص قتل ہو گئے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت خطرناک ہے۔ شہر کی پولیس کے ترجمان جینی کک نے آج صبح ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کرنے والا شخص خود بھی فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ فائرنگ کے اس واقعے کی وجوہات اور اسباب کا ابھی تعین نہیں کیا جا سکا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ مدد کے نئے پیکیجز ملک کی قومی معیشت کے لیے بہت مثبت ہیں۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے ملک کی کوششیں تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہیں۔ اسرائیل نے کل رات غزہ کی پٹی پر جنگی طیاروں اور توپ خانے سے حملے کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہاں سے ایک راکٹ داغا گیا تھا۔ میانمار میں حزب اختلاف نے فوجی انقلاب کی مزاحمت کے لیے ایک قومی متحدہ حکومت قائم کر لی ہے۔ اور امریکہ کے ایک شہر میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم 8 اشخاص ہلاک اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔